معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع سیرت مطہرہ کے چند روشن پہلو۔ اللہ کے رسول کی سیرت پاک، بڑی پیاری، خوبصورت اور منفرد سیرت ہے۔ دنیا میں یہ اعزاز صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے کہ آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ مؤلف، مصنف اور مترجم نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے رسول کی پاکیزگی، سنہری سیرت کو بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود آج تک کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے کما حقہ آپ کی سیرت کو لکھ دیا ہے یا بیان کر دیا ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے میں رسول اللہ کی ولادت سعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ اسی مناسبت سے میں نے ارادہ کیا کہ اپنے قارئین کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے سیرت مطہرہ کے چند روشن پہلو بیان کروں۔ ممکن ہے ہمارے بہت سے ناظرین نے یہ واقعات پہلے سے پڑھ یا سن رکھے ہوں گے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو جتنا بھی لکھا پڑھا اور بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ میں ایک مختصر تذکرہ آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم کے حالات زندگی کا کرتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا، اللہ کے رسول کے جد امجد سیدنا ابراہیم تھے۔ یہ گھرانہ بڑا ہی مبارک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہیں مسلمان، عیسائی اور یہودی سبھی تسلیم کرتے ہیں اور مانتے اور ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی تاریخ آج سے کم و بیش 4000 سال پہلے شروع ہوتی ہے۔ وہ عراق کے ایک گھر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر واقع تھا۔ اس زمانے میں سلطنت بابل عروج پر تھی۔ سلطنت کی مالی حالت مستحکم اور فوجی طاقت زبردست تھی۔ دولت کی کثرت نے بادشاہ کے دماغ میں اس قدر غرور بھر دیا تھا کہ اس نے سلطنت کے بڑے معبود خانے میں اپنے سونے کی مورتی رکھوا کر حکم دیا کہ سب لوگ میری مورتی کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا سلسلہ نسب 9 واسطوں سے سیدنا نوح سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب توحید کا درس دینا شروع کیا تو اس کا آغاز اپنے باپ اور گھر سے کیا۔ دعوت کے کام کی ہمیشہ یہی ترتیب رہی ہے کہ اس کا آغاز اپنے سب سے قریبی رشتے سے کیا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں اور قوم نے شدید مخالفت کی۔ ایک وقت آیا جب بادشاہ کو بھی دعوت توحید پیش کی، مگر بادشاہ کو دعوت توحید پسند نہ آئی، کیونکہ اسے قبول کرنے کی صورت میں بادشاہ کو خدائی کے درجے سے اتر کر مالک حقیقی کا بندہ بننا پڑتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے گزر اوقات کے لیے بھیڑ بکریاں پال رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مال میں برکت دی اور وہ بڑھ کر بہت بڑے بڑے ریور بن گئے۔ حضرت ابراہیم جو کہ انتہائی میزبان تھے اور مہمان نواز تھے، ان کی کنیت ابو زیفان یعنی کہ مہمانوں والا یا مہمان نواز تھے۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اتنے مہمان نواز تھے کہ کھانا تیار ہوتا تو اس بات کا شدت سے اہتمام کرتے کہ کھانے کے وقت کوئی ایک یا ایک سے زیادہ مہمان لازماً ان کے دسترخوان پر موجود ہوں۔ آپ مہمان کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے۔ اگر کسی وقت گھر پر مہمان موجود نہ ہوتا تو کھانا مؤخر کر کے مہمان کا انتظار کرتے۔ جب تک ان کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آ جاتا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ والد کا نام آزر تھا۔ آزر کی عمر اس وقت 75 سال تھی جب اس کے ہاں ابراہیم پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ ناہور اور حران بھی آپ کے بھائی تھے جو آزر کے بیٹے تھے۔ یہ کلتانیوں کے علاقہ یعنی بابل کی سرزمین تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے معراج کی رات عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ سرخ فام، گھنگریالے بالوں اور چوڑے سینے والے تھے اور موسیٰ گندمی رنگ کے فربا بدن تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اور ابراہیم کی شکل و صورت کیسی تھی؟ ارشاد فرمایا، اپنے ساتھی محمد کو دیکھ لو۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی شکل و صورت اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم سے ملتی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ بڑے ہوئے تو انہیں رسول بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنے خلیل یعنی گہرے دوست کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اپنے والد کو جس عمدہ انداز میں انہوں نے توحید کی دعوت دی، آئیے اس قرآن کریم میں سورہ مریم آیت 41 سے 48 تک کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اور ان کو اے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بھی پڑھ کر سنائیے، بلا شبہ وہ بڑے ہی راست باز اور عظیم الشان پیغمبر تھے۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب انہوں نے درد بھرے انداز میں اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی وہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایسا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، لہٰذا آپ میرے کہنے پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے کیونکہ شیطان تو بلا شبہ اللہ رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے تو اس بات کا شدید ڈر ہے کہ کہیں اللہ رحمان کی طرف سے آپ پر کوئی ایسا عذاب آ پڑے کہ آپ ہمیشہ کے لیے شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ یہ سب کچھ سن لینے کے بعد باپ نے کہا، ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منکر ہو رہے ہو؟ سن لو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تم اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو ہمیشہ کے لیے میری نگاہوں سے دور چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اچھا تو سلام ہو آپ پر، البتہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا کہ بلا شبہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں اور ان ہستیوں سے بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو بہرحال اپنے رب کو ہی پکارتا رہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک بار شہر سے نکل کر عید جشن منانے جایا کرتے تھے۔ ان کے والد نے ان کو بھی جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ناظرین، باپ نے انہیں جشن میں شرکت کی دعوت تو دی، مگر ابراہیم انتہائی بردبار، تحمل مزاج اور اپنی قوم کے خیر خواہ تھے۔ سیدنا ابراہیم کہنے لگے، میں تو بیمار ہوں۔ واقعی ناظرین، جس قوم میں شرک ہو وہاں مسلح اپنی قوم کی بری عادتوں اور غلط کاموں کو دیکھ کر بیمار ہی تو رہے گا۔ لوگ عید منانے کے لیے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں اور سیدنا ابراہیم شہر میں اکیلے رہ گئے تو آپ جلدی سے بتوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان کو خوب سجا بنا کر ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بطور استہزاء پوچھا، ارے تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے کیوں نہیں؟ ناظرین، بھلا کبھی پتھر اور لکڑی کی بے جان مورتیاں بھی سنا کرتی ہیں یا کھایا کرتی ہیں؟ وہ تو خود بے بس ہیں، ان کو تو کسی کاریگر نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہارا ہاتھ میں لیا اور سوائے بڑے بت کے باقی تمام بتوں کو کلہارے کی ضربیں مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سوائے بڑے بت کے سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ اس سے آ کر پوچھیں کہ اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے کلہارا بڑے بت کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ تاثر ملے کہ اسے اپنے ساتھ چھوٹے بتوں کی عبادت ہوتے دیکھ کر غصہ آتا ہے، اس لیے اس نے انہیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ جب لوگ جشن سے فارغ ہو کر آئے اور اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھا تو کہنے لگے، ہائے ہماری بربادی! ہمارے معبودوں کا یہ ذلت آمیز حشر کس نے کیا ہے؟ کون انہیں توڑ پھوڑ کر چلا گیا؟ جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے اس نے ہمارے خداؤں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا، اسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کے عیب بیان کرتا اور ان کی تحقیر و تذلیل کرتا رہتا ہے، اسی نے پیچھے رہ کر انہیں توڑا ہوگا۔ قوم کے بڑے کہنے لگے، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ جمع ہو جائیں تو تمام بت پرستوں کے سامنے ان کا عقیدہ غلط ہونے کی دلیل پیش کی جائے۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بھی اس مجمع عام کے سامنے آ گئے۔ بت خانے کے مجاوروں نے سیدنا ابراہیم سے پوچھا، ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کا یہ حشر تم نے کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اب قوم نے غور و فکر کیا، اپنے سر جھکا لیے، پھر اپنے آپ کو خود ہی ملامت کرنے لگے کہ افسوس ہم ہی سے غلطی ہو گئی کہ ان کے پاس کوئی چوکیدار اور محافظ نہیں چھوڑا۔ حیرت زدہ ہو کر ابراہیم سے کہنے لگے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہ بت باتیں نہیں کرتے، پھر ہم سے کیوں کہتے ہو کہ انہی سے پوچھ لو؟ چنانچہ قرآن کریم کے الفاظ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا وہ اس طرح تھا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تمہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہیں یا نقصان؟ تو ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل سے بالکل محروم ہو چکے ہو؟ قوم نے لاجواب ہونے پر وہی رویہ اپنایا جو ہر سرکش اور متکبر شکست کھانے پر اپناتا ہے۔ مشرک قوم نے اکٹھے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا منصوبہ بنایا۔ بت پرست کہنے لگے، جو تمہارے معبودوں کی اس طرح توہین کرتا ہے اس کی سزا یہی ہونی چاہیے کہ ایک چار دیواری بناؤ، اس میں آگ جلاؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہو جاتی تو نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نظر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن جمع کیا گیا اور اس کے گرد چار دیواری تعمیر کر دی گئی۔ بالآخر اس ایندھن کو آگ لگا دی گئی، آگ جلی بھڑکی، اس کے شعلے بلند ہو گئے اور اس سے اتنی چنگاریاں اڑنے لگیں جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ چونکہ آگ کے شعلے بہت بلند تھے لہٰذا کسی انسان کے بس کی بات نہ تھی کہ سیدنا ابراہیم کو اٹھا کر آگ کے اس الاؤ میں ڈال دیتا۔ چنانچہ انہوں نے اس مذموم مقصد کے لیے منجنیق بنائی کہ اس میں بٹھا کر انہیں گھما کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ منجنیق تاریخی انسان میں پہلی مرتبہ بنائی گئی۔ اس کے بنانے والا عراق کے علاقے کردستان سے تعلق رکھنے والا ہیزن نامی ایک شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ لوگوں نے سیدنا ابراہیم کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس کر انہیں منجنیق میں ڈال دیا۔ جب آگ میں پھینکنے لگے تو اس وقت سیدنا ابراہیم کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ جاری تھے، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے۔ انہوں نے اپنے مکر و فریب آزمائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر نافذ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ سلامتی والی سے مراد یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ہمارے بندے ابراہیم کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہو۔ حضرت قعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آگ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ بہرحال کفار نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ خائب و خاسر اور ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صفات میں فرمایا ہے، ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ بلا شبہ یہ ایک کڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ قرآن پاک نے ابو الانبیاء کے ایک سرکش اور ظالم بادشاہ کے ساتھ مناظرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہاں بابل کا بادشاہ تھا، اس کا نام نمرود بن کنعان تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے قول کے مطابق پوری دنیا پر صرف 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے، ان میں سے 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان تھے اور کافر نمرود اور بخت نصر تھا۔ تاریخ کے علماء کہتے ہیں نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ سلطنت کی وسعت اور اقتدار کی طوالت نے اس کا دماغ خراب کر دیا، وہ خود کو رب کہلوانے لگا۔ بعض روایات کے مطابق سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس روز ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ امام قرطبی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، لوگ غلہ لینے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے پاس غلہ لینے چلے گئے۔ اس سے پہلے ان دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لوگ جب بادشاہ کے ہاں داخل ہوتے تو اسے سجدہ کرتے تھے مگر حضرت ابراہیم نے سجدہ نہیں کیا
اس نے کہا کیا بات ہے، تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں تو صرف اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ زندہ کرنے اور مارنے والا کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ اس کے سامنے دو آدمی پیش ہوئے جن کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی ہے اور دوسرے کو زندگی بخش دی ہے۔ یہ بیکار بات تھی، اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں الجھنے کے بجائے فوراً ہی اسے ایک اور دلیل دے دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر بادشاہ دنگ رہ گیا، وہ لاجواب تو ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام واپس گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بڑے بورے مٹی سے بھر لیے۔ دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو کم از کم بچے خوش ہو جائیں گے۔ گھر پہنچے تو بھرے ہوئے بورے دیکھ کر بچے خوش ہوئے اور کھیلنے لگے۔ آپ نے بورے اتارے اور سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدنا سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ حضرت ابراہیم بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ آپ جو غلہ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کا خاتمہ اس طرح کیا کہ اس کی فوج پر اتنے مچھر بھیج دیے کہ ان کی چھایوں پر سورج چھپ گیا۔ پھر ان مچھروں کو لشکر پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح نوچا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے اسے ایک مدت تک عذاب میں مبتلا رکھا۔ اس کے سر پر ہتھوڑے سے ضربیں لگائی جاتی تھی۔ جب وہ تھوڑا سا فاقہ محسوس کرتا، ضربیں بند ہوتی تو مچھر پھر اپنا کام شروع کر دیتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ایک متکبر اور جبار بادشاہ کو بدترین انجام سے دوچار کیا۔ امید کروں گی ناظرین کہ آج کا یہ واقعہ اور آج کی یہ معلومات آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔